جب پریشان ہوں تو ایک مرتبہ پکاریں تو صحیح امام کو. جب زیادہ پریشان ہو جاؤ تو ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں کھلے آسمان کے نیچے آ کے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری زمانے میں صرف 2 کیمپ ہوں گے, 2 خیمے ہوں گے, یا امام کے ماننے والوں کا خیمہ ہوگا یا ان کے مخالفین کا خیمہ ہوگا, کوئی تیسرا خیمہ نہیں ہوگا. حتیٰ کفار میں 2 خیمے ہوں گے, کرسچنز میں, حتیٰ نان مسلمز کے اندر صرف 2 خیمے, یا امام کے منتظر ہوں گے یا امام کے دشمن ہوں گے. آپ بہت سے عیسائیوں کو دیکھیں, وہ بعض اوقات اتنے پامل ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں اگر آج مجھے خدا کی طرف سے آواز آئے تو میں اس کو لبیک کہوں گا. روایات میں ملتا ہے کہ بہت سے کافر امام کو لبیک کہنے میں کوئی تاخیر نہیں کریں گے, فوراً سب سے پہلے آئیں گے, کہیں گے ہم مولا کا ساتھ دیتے ہیں. صرف دیکھیں گے اور امام پہ ایمان لے آئیں گے, صرف دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے. آپ آج کا دیکھتے ہیں نا کہ ایک مومن کو دیکھتے ہیں, نہیں یہ آدمی اس کے چہرے سے پر نور ہے, مقدس ہے, دیندار ہے, تہجد گزار ہے. کیسے ہمارے بزرگ علماء کے مہاراجوں کے چہرے دیکھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں. عزیزان گرامی, چہرے کا نور بتاتا ہے. یہ جو امام کے غلام ہیں, قدموں کی خاک ہیں, یہ ایسے ہیں, سوچیں امام کیسے ہو. امام کا چہرہ بتائے گا, امام کا وجود مقدس ایسا ہے, جو دیکھے گا وہ امام پہ ایمان لے کے آئے گا. میں نے اس آیت کا انتخاب کیا, پہلے سن لیجیے ولادت سے متعلق 2 جملے. عزیزان گرامی, گزشتہ شب اعمال کی شب افضل ترین راتوں میں سے ہے. شب قدر کے بعد سب سے افضل رات. پیغمبر اسلام ہمیشہ اعمال بتا لاتے تھے. جناب سیدہ بچوں کو کہتی تھی دن میں کچھ دیر سو لو تاکہ رات میں جاگ سکو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلا دیتی تھی. یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جناب ختمی مرتبہ جو ہے وہ گھر کے جتنے بھی بچے ہوتے تھے مسلمانوں کے, ان سب کو تھوڑا تھوڑا سا چہروں پہ پانی ڈالتے کہ اٹھ جاؤ, یہ رات جاگنے کی رات ہے. توجہ ہے. بعض اوقات وہ جو فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں, انسان وہ روحانی کیفیت اپنے اندر تب پیدا کر سکتا ہے جب بیدار ہو. جو سو رہا ہو وہ اس حالت میں نہیں پہنچ سکتا. روحانی کیفیات کچھ اور ہوتی. تو اب یہ رات عبادت کی رات تھی, تو صاحب زمان علیہ السلام کی آمد کی رات. 11ویں امام علیہ السلام نے اپنی پھپھی سے, جناب حکیمہ خاتون سے, جو امام محمد علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں, امام علی علیہ السلام کی بہن ہیں, 11ویں امام کی پھپھی امیر امام یاسر, اپنی پھپھی سے کہا جب آپ جائیں گے نا سامرہ تو وہاں ایک ہی زری میں 4 قبور مطہر ہیں. امام علی علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام, حضرت نرجس خاتون, حضرت حکیمہ خاتون کی 4 قبریں. تو اب وہاں جائیں گے تو حضرت حکیمہ خاتون. 11ویں امام علیہ السلام نے اپنی پھپھی سے کہا پھپھی اماں آج رات ہمارے گھر پہ رک جائیں کیونکہ آج 12ویں کی آمد ہے. تو فوراً جناب حکیمہ خاتون نے سوال کیا کہ بھتیجے کس زوجہ سے ولادت کی آمد ہے؟ کس سے؟ آپ کی تو کسی زوجہ کے ہاں ولادت کے آثار ہی نہیں. توجہ ہے. کسی زوجہ کے ہاں ولادت کے آثار ہی نہیں ہیں, تو کس کے حجرے میں رہوں؟ کہ پھوپھی اماں جس طرح سے اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا جناب موسیٰ کے حمل کو چھپا رکھا تھا, کیونکہ نمرود جناب فرعون کو, جناب ابراہیم علیہ السلام کو مارنا چاہتا تھا. فرعون ملعون جناب موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتا تھا, تو اللہ نے حمل چھپا رکھا تھا تاکہ انہیں پتہ نہ چلے کہ کہاں پہ آثار ہیں. کہ اسی طرح سے ساری دنیا 12ویں کی دشمن ہے, اللہ نے انہیں چھپا رکھا. تو کہا کہ آپ نرجس خاتون کے حجرے میں چلی جائیے. جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں جناب نرجس کے حجرے میں چلی گئی. جب آدھی رات گزر گئی تو میرے ذہن میں شبہ آنے لگا, ایک شک آنے لگا, ایک ڈاؤٹ آنے لگا. نہیں لگتا کہ آج کوئی ولادت ہے. دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی ولادت ہمارے جیسی نہیں ہوتی, وہ پاک و پاکیزہ دنیا میں آئی. اب میں اسی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. پاک و پاکیزہ آتے ہیں, وہ آیت تطہیر کا مصداق ہیں, وہ تمام آلائشوں سے پاک آتے ہیں. اس سے زیادہ تفصیل کی ضرورت تو نہیں ہے میرے بھائیوں کو. عزیزان گرامی, جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں جب آدھی رات گزر گئی تو ذہن میں شبہ سا آنے لگا. تو فوراً جو صحن میں جہاں پہ آج حرم ہے, وہ امام کا گھر تھا, 11ویں امام کا اور 10ویں امام کا, امام علی علیہ السلام کا گھر تھا جہاں پہ قبر مطہر ہے. تو کہتے ہیں جہاں پہ امام عبادت کر رہے تھے صحن میں, وہاں سے 11ویں امام نے آواز دی کہ پھوپھی اماں اللہ کے وعدے پہ شک نہ کیجیے, جو ذہن کو پڑھ لے اسے حجت خدا کہتے ہیں. کہ پھوپھی اماں شک نہ کیجیے, آج ہی رات اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. تو جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے میں اٹھی, گئی تجدید وضو کے لیے, وضو کیا, واپس حجرے میں آئی. جب حجرے میں آئی
تو جتنی دن میں روشنی نہیں ہوتی حجرہ اس سے زیادہ منور تھا۔ جب بے انتہا نور دیکھا میں پریشان ہوئی، دیکھا کہ ایک بچہ سر بے سجود ہے، سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھا، قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک کہ حق آ گیا ہے، باطل جانے والا ہے، باطل آیا ہی جانے کے لیے تھا۔ کہ جیسی میں نے آیات کی تلاوت سنی، میں نے فوراً بچے کو آغوش میں لیا اور کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ، حجت خدا آپ پہ سلام۔ کہ فصیح و بلیغ عربی زبان میں حجت خدا نے جواب دیا، پھوپھی اماں آپ پہ اللہ کا سلام۔ نعرہ حیدری، 11ویں امام علیہ السلام نے آواز دی کہ پھوپھی اماں کچھ دیر کے لیے میرے لختے جگر کو میرے پاس لے آئی۔ میں بحار الانوار سے پیش کر رہا ہوں، حق الیقین سے پیش کر رہا ہوں، اصول کافی سے، بڑی بڑی بزرگ ہماری کتابیں ان سے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب حکیمہ خاتون کے میں نے آغوش میں لیا اور فوراً 12ویں امام علیہ السلام کو 11ویں امام کی بارگاہ میں لے گئے۔ جیسے انہوں نے آغوش میں لیا، اپنے ایک مرتبہ بچے کو چوما، زبان چسائی اور سینے سے لگایا، پیار کرنا شروع کیا اور فوراً کہا لخت جگر میرا سلام ہو آپ پر۔ تو فوراً پلٹ کے 12ویں امام نے جواب دیا، میرا سلام ہو میرے جد رسول خدا پر، میرا سلام ہو میرے جد علی مرتضیٰ پر، میرا سلام ہو میری دادی زہرا پر، میرا سلام ہو میرے اجداد حسن حسین پر، سب کے نام لیے، یہاں تک کہ کہا بابا جان میرا سلام ہو آپ پر۔ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ مرتبہ چاروں طرف سے جو صحن تھا، جو صحن مبارک امام کے گھر کا، وہ نور کے مخلوقات سے بھر گیا، چاروں طرف انوار ایک مرتبہ زمین پہ نازل ہونے لگے، نور زمین پہ آنے لگے، مختلف انوار دیواروں پہ بالا خانے پہ بیٹھے تھے کہ ایک مرتبہ ایک نور جو دیوار پہ بیٹھا تھا بار بار اٹھ کے آتا اور کان میں 12ویں امام کے کچھ کہتا، دوبارہ جا کے دیوار پہ بیٹھ جاتا۔ میں متحیر پریشان تھی کہ اچانک 11ویں امام نے کہا پھوپھی اماں پریشان مت ہوئیے گا، یہ اللہ کے ملائکہ اور فرشتے ہیں جو 12ویں کو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ جو آپ فرشتہ دیکھتی ہیں بار بار دیوار پہ بیٹھتا ہے پھر کان میں آ کے کچھ کہتا ہے، یہ حضرت جبرائیل ہیں، یہ ان فرشتوں کا سلام پہنچا رہے ہیں جنہیں آنے کی اجازت نہیں ملی، بار بار کان میں کہتے ہیں اے صاحب زمان آپ کو اس فرشتے نے بھی سلام کہا ہے، اس فرشتے نے سلام کہا، جو دنیا میں آتے ہی ہر فرشتے کو اس کے نام سے جانتا ہو اسے حجت خدا کہتے ہیں، ہر ایک فرشتے کو اس کے نام سے جانتے ہیں۔ امام فوراً کہتے ہیں علیہ السلام، اس کو بھی میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ سب کو تفصیل سے امام علیہ السلام بتا، توجہ ہے لوگ اب تک میرے ساتھ؟ بھئی میں نے آپ سے کہا کہ مجھے کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں، تو یہ اب تک ولادت چھپی ہوئی ہے، آثار چھپے ہوئے ہیں تاکہ کوئی جان نہ سکے۔ کیوں؟ تمام کے تمام، جس طرح سے فرعون کے لوگ، اسی طرح سے بنی عباس کے لوگ جواسیس سے، جاسوسی کرتے تھے امام کے گھر، حتیٰ جو گھر میں کام کرنے والی بات خادمہ آتی تھی وہ جاسوسی کرتی تھی، سب جاسوس سے کہتے تھے کہ ہمیں پیغام پہنچانا ہے بنی عباس کو۔ اب امام کی 2 ذمہ داریاں تھی 11ویں امام کی۔ پہلا کام حفاظت کریں 12ویں امام علیہ السلام کی، پہلا کام یہ تھا کہ حفاظت کریں۔ دوسرا کام امام کا تعارف کروائیں خاص خاص شیعوں کو، تاکہ شیعہ یہ نہ کہیں کہ ہم جانتے نہیں ہیں 12ویں امام کو، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اب لوگ آتے ہیں، امام ہمیشہ چھپا کے رکھتے ہیں 12ویں امام علیہ السلام کو۔ اب سب شیعوں کے ذہنوں میں بھی شبہات آنے لگی، آپ کو پتا ہے نا کہ بات کا ذہن میں شبہ آنے لگتا ہے، شیطان تو اپنا کام کرتا ہے، دلوں میں وسوسے آ رہے ہیں۔ ایک شیعہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں بار بار سوال آتا تھا، پیغمبر نے کہا میرے 12 وصی ہوں گے، یہ 11ویں امام ہیں، 12ویں کو انہی کے گھر سے آنا ہے، وہ 12ویں کہاں ہیں؟ کہ ایک دن امام کے ایک وکیل تھے قم مقدس میں، قم شروع سے شیعوں کا شہر تھا، امام کے وکیل تھے جنہوں نے خمس کلیکٹ کیا، کہا کہ میں امام کے پاس جا رہا ہوں، کہاں؟ سامرہ، عراق۔ تو اس شیعہ نے کہا میں بھی ساتھ چلنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ کہا چلو۔ پرانے زمانے میں ٹریولنگ سفر کرنا بہت مشکل کام ہے، میں تیز تو نہیں چل رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا بھی احساس ہونا کہ وقت کم ہے تو میں بہت زیادہ تیز بولنے لگتا ہوں، تو تھوڑا تھوڑا آپ لوگ میرے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے، جہاں اگر کوئی پریشانی ہو یا نہ سمجھ میں آ رہی اشارہ کرتے مجھے کوئی آدمی بتا دے تاکہ میں تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جاؤں۔ بسم اللہ بسم اللہ، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب ایک مرتبہ یہ سارے کے سارے افراد چلے، ایک مرتبہ وکیل چلا، ساتھ میں ایک شیعہ کا میں ملنا چاہتا ہوں۔ اب ذہن میں شبہ ہے، ذہن میں شک ہے، پتہ نہیں 12ویں امام کب آئیں گے، کیا ہوگا، دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، ابھی تک آئے ہیں پیدا ہوئے نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ پہنچا، جیسے 11ویں امام کی خدمت میں سامرہ پہنچے، ان کے گھر گئے تو امام علیہ السلام نے فوراً کہا آج تمہارے خمس کا حساب میں نہیں کروں گا، آج تمہارے 12ویں امام تمہارے خمس کا حساب کریں گے۔ اور امام نے مسکرا کے دونوں کو دیکھا، وہ دونوں
ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. کہا بھی وہ جو شیعہ کہہ رہا تھا ذہن میں شبہ ہے, اس کو فوراً جواب سے محسوس ہونے کا کہ شاید آج زیارت ہو جائے. امام نے اشارہ کیا, دیکھ رہے ہو سامنے. مولا 12ویں امام کون ہے؟ کہا سامنے دیکھ رہے ہو. کہا ہاں. کہا وہ تمہارے 12ویں امام ہے. کہا مولا یہ بچہ 3-4 برس کے اس وقت 12ویں امام علیہ السلام ہے. کہا ہاں یہی تمہارے امام ہے. کہا کہ مولا کیا اللہ بچپنے میں بھی امامت دے دیتا ہے, بچے کا امام بنا دیتا ہے؟ توجہ ہے. امام کا قرآن کو مانتے ہو؟ کہا مولا قرآن کو مانتے تبھی تو مسلمان ہے. کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا صَبِيًّا. جناب یحییٰ ابی سبی سواد بے یہ الف سبی کہتے ہیں بچے کو جو بالغ نہ ہوا ہو. کہ وہ اللہ جو بچپنے میں یحییٰ کو نبوت دے سکتا ہے, گہوارے میں عیسیٰ کو نبوت دے سکتا ہے, وہ کسی کو امامت کیوں نہیں دے سکتا؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں دونوں اٹھے آئے 12ویں امام کی خدمت میں جا کے بیٹھے. کہا مولا ہم آپ کے پاس خمس کا حساب لے کے آئے ہیں. تو کہا 12ویں امام صاحب نے ہمیں دیکھا, ہم نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا. کہا کہ مولا آپ کی اس شیعہ نے آپ کے لیے خمس بھیجا. امام نے کہا ہاں مقدار اتنی ہے. بہت ہی گھبرا کے سنا ہوگا. مقدار اتنی ہے خمس کی, جب واپس قوم جانا تو ہمارا ایک اور شیعہ ہے وہ بہت غریب ہے, اسے میری طرف سے ہی پیسے دے دیں. کہ مولا یہ دوسرے آپ کے شیعہ نے پیسے دیے ہیں. کہ جب جاؤ گے راستے میں ایک بیوہ ملے گی, نام یہ ہوگا, اسے میری طرف سے دے دینا. کہ مولا یہ آپ کو کیسے پتا کہ ہمیں راستے میں کوئی بیوہ خاتون ملے گی؟ کہ تعجب اس پہ نہ کرو کہ مجھے پتا ہے, تعجب تب کرو جب نہ جانتا ہوں. جاننے پہ تعجب نہ کرو, میں حجت خدا ہوں. ایک بیوہ خاتون ملے گی, اسے یہ خمس کے پیسے دے دینا. اس طرح سے امام نے مختلف طریقوں سے بتایا. کہ مولا ایک شیعہ نے پیسے دیے ہیں. کہ مولا نے کہا یہ قبول نہیں ہے, واپس لے جاؤ. کہ مولا آپ کا شیعہ ہے, خمس ہے, خمس آپ کا حق بنتا ہے, کیوں قبول نہیں ہے؟ کہ اس شیعہ نے میرے دوسرے شیعہ کا حق غصب کیا, جب تک اس کا مال لوٹا نہ دے, اسے راضی نہ کر لے, تب تک میں خمس قبول نہیں کروں گا. توجہ ہو, زیادہ نہ گھبرائیے. کہ جب تک کہ اسے راضی نہ کر لے میں خمس قبول نہیں کروں گا. شیعوں کو راضی کرے. اس طرح سے تفصیل اب وقت نہیں ہے. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, دونوں باتیں کر رہے تھے. ان میں سے وہ جو ذہن میں شبہ لے کے, اب تو امام اب تک وکیل سے بات کر رہے ہیں, وہ جو ذہن میں شبہ لے کے آیا, وہ بیٹھا دیکھ رہا تھا سب کچھ. امام نے اس سے مخاطب ہو کے اس کا نام لیا. کہا کہ تو ابھی بھی مجھ پہ ایمان نہیں لے کے آئے گا, اتنے معجزات مجھے دکھا رہا ہوں. کہ نہیں مولا میرے ذہن میں شبہ نہیں ہے. امام نے کہا سن, اپنے ذہن سے شبہات دور کر دے, اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لے تاکہ ذہن میں دوبارہ شبہ نہ آئے. میں تمہارا حجت ہوں, میں حجت خدا ہوں. ایک مرتبہ اس نے کہا مولا یہ کچھ پیسے ہیں, ایک آپ کی شیعہ نے 132 دینار, اس زمانے میں سونے کے سکے اشرفیاں تھی. مولا نے کہا نہیں یہ اتنے نہیں, اتنے ہیں. اس نے کہا اتنے ہیں. مولا نے کہا نہیں اتنے نہیں, جو تو کہہ رہا غلط ہے, کہ اتنے ہیں جتنے میں بتا رہا ہوں. اب وہ بیچارہ گھبراہٹ کے اندر, مولا سامنے بیٹھے ہوں تو گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے انسان میں. کوئی مقدس آدمی کے ساتھ میں بیٹھے تو سوال بھول جاتا ہے. تب یہ تو امام وقت ہے, حجت خدا. کہ نہیں مولا مقدار اتنی. امام نے کہا نہیں گن میرے سامنے. اس نے سارا وہ پوٹلی کھولی, اس میں سے سکے نکالے, گننا شروع کیا. گھبراہٹ میں صحیح طرح گنا نہیں جا رہا تھا. کہ نہیں مولا یہ پتہ نہیں کتنی مقدار بنی. امام نے کہا دوبارہ گن. دوسری مرتبہ گنے, پھر نہیں کاؤنٹ کر سکا. امام نے کہا تیسری مرتبہ گن, میں بتاتا ہوں. گنے تو وہی مقدار تھی جو امام زمانہ نے بتایا. عزیزان گرامی جب بتا دیا, امام نے ذہن سے شبہ دور کیا. امام نے کہا تعارف بھی ہوتا چلا جائے. اب میں شبہ کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. اب آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ 255 ہجری میں امام کی ولادت ہے, 255 یہ امام کی ولادت کا سال. 260 ہجری میں 11ویں امام کی شہادت ہے. اب تک بنی عباس نہیں جانتے کہ 12ویں کون ہے, لیکن سب کے ذہنوں میں یہ 11واں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ان کو جلدی زہر دے دو, ایسا نہ ہو کہ 12واں آ جائے, پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ آج کوئی جا کے محمد ابن یہ سلمان ملعون کو بتا دے کہ جب اس زمانے میں بنی عباس نہیں روک سکے امام کی آمد کو, تو تو کیسے مکے میں امام کے ظہور کو روک لے گا؟ بار بار کہتے ہیں نا مکے میں ظہور نہیں ہونے دیں گے. تو کوئی, میں کیا کہوں. عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا. اسے کہا نا مکے میں ظہور نہیں ہونے دیں گے. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. اس کا مطلب پہنچ رہے ہیں سب لوگ. اب یہ جو آل سعود ہیں اس طرح سے بنی عباس اس زمانے میں تھے, وہ کہا کہ زہر دے دو 11ویں کو تاکہ 12واں نہ آئے. جیسے ہی زہر دیا, 28 برس کے تھے, 11ویں امام شہادت ہو گئی. فوراً جواسیس کو بھیجا, جاسوسوں کو, کہا جاؤ جا کے دیکھو جنازے میں کوئی بچہ نہ آئے, کوئی ایسا نہ ہو کہ جو پہچانا نہ چاہتا ہو. ایک مرتبہ سب کے سب لوگ جواسیس سب پہنچ گئے, فوجی پہنچ گئے.
ایک مرتبہ 11ویں امام کے بھائی جعفر نے جنازہ پڑھانا چاہا. جیسے جنازے پہ آئے تو دیکھا کہ گھر سے ایک بہت ہی پرنور بچہ ہے جس نے سر پہ امامہ باندھ رکھا ہے. اور آنے کے بعد ابا کو پکڑنے کے بعد کہا چچا جان ہٹ جائیے, میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ جنازہ پڑھاؤ. حق کو بہار ہے, میرا حق زیادہ بنتا ہے, ہٹ جائیے آپ. ایک مرتبہ بچے نے 5 برس کے بچے نے جنازہ پڑھایا, بڑا ہی فصیح و بلیغ زبان کے اندر جنازہ پڑھایا, اور سارے کے سارے شہر نے دیکھا کہ بچہ آیا. توجہ ہے, اب تک سوال کا جواب ملا نہیں ملا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے تو کیسے مان لیں. اب یہ سارا شہر کہہ رہا ہے کسی بچے نے جنازہ پڑھایا. بھائی 11ویں کو سب نے مانا ہے اور سب کہہ رہے ہیں کہ جنازہ کسی بچے نے پڑھایا ہے. یہ گواہی دینا بتا رہا ہے کوئی 12واں ہے. یہ پہلا جواب ہے. ایک مرتبہ جنازہ ہو گیا, اس کے بعد پھر کہا کہ دوبارہ جنازہ واپس گھر میں لے آئیے, جہاں میرے دادا کی قبر ہے اس کے بالکل ساتھ دفنایا جائے گا. اب یہ کہنا میرے دادا کی جہاں قبر ہے. اب جب یہ جاسوس واپس گئے تو فوراً بنی عباس کے خلیفہ نے پوچھا کبھی جنازہ کس نے پڑھایا؟ کہا پتہ نہیں. کیا مطلب؟ اتنے ہم نے پیسے خرچ کیے کہ نظر رکھو کون جنازہ پڑھائے گا, تم کہہ رہے تمہیں پتہ نہیں؟ کہ نہیں پتہ نہیں, کوئی بچہ آیا تھا اس نے جنازہ پڑھا دیا. کہ بچہ کون تھا؟ کہ بھئی وہ جہاں 11ویں یہ حسن عسکری علیہ السلام رہتے تھے وہیں سے بچہ آیا, جنازہ پڑھا کے واپس چلا گیا. کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ 12واں ہو. کہ گھر کو چاروں طرف سے گھیر لو. سب نے گھیر لیا, فوج آئی, پورا لشکر آیا, 400 افراد گھر میں گئے. کہ ہمیں بچے کو دیکھنا. اب سارے کے سارے خادم جو وہاں موجود تھے سب نے روکے, کہ نہیں کوئی نہیں آ سکتا. کہ نہیں ہم آئیں گے. انہوں نے دروازہ گرایا اور اندر چلے گئے. یہ دروازے گرانے کی تو عادت مسلمانوں کی قرآنی ہے. ایک مرتبہ گئے کہ ہم 12ویں کو دیکھنا چاہتے ہیں. آئے, گھر کے اندر آئے, صحن میں گئے, ہر جگہ دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو سرداب میں جا رہا ہے. ایک بیسمنٹ ہے, وہاں پہ بچہ جا رہا ہے. فوراً بیسمنٹ میں گئے, کچھ لوگوں نے بیسمنٹ کو گھیر لیا ہے, کچھ افراد بیسمنٹ میں گئے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں پہ سرداب مبارک میں جانے کے بعد بچہ نہیں ملا. توجہ ہو, وہ 400 افراد واپس گئے, سب نے جا کے شہادت دی, گواہی دی کہ بچہ نہیں ہے. توجہ ہو, جب سب نے گواہی دی تو انہوں نے کہا نہیں 12ویں امام نہیں ہے. اب یہی کہو کہ نہیں ہے, کیونکہ 400 افراد نے تلاش کیا اور انہیں نہیں ملے, اس کا مطلب ہے نہیں ہے. عزیزان گرامی, ان کا تلاش کرنا بتا رہا ہے کوئی ہے. ہمارے فلسفے کا قانون ہے کہ نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. بہت ہی گھبرا کے فرمایا آپ نے. اب ابتدائی علماء میں 2 نظریے ہیں, ایک شیخ صدوق کا نظریہ, دوسرا شیخ مفید جو ان کے شاگرد ہیں ان کا نظریہ. شیخ صدوق کا نظریہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں امام کی غیبت کے مفہوم کیا ہے. وہ کہتے ہیں مفہوم غیبت یہ ہے کہ یعنی امام آنکھوں سے اوجھل ہیں, نظر نہیں آتے. انگلش میں کہتے ہیں انویزیبل, یعنی امام نظر نہیں آتی, یعنی یہاں سے گزرے تو ہمیں نظر نہیں آتی. یہ شیخ صدوق کا نظریہ ہے. وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں غیبت یعنی امام نظر نہیں آتے. شیخ مفید کہتے ہیں نہیں, یہ مفہوم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں امام نظر آتے ہیں, پہچانے نہیں جاتے. جیسے جناب یوسف کے بھائی دیکھ رہے تھے, پہچان نہیں رہے تھے, یہی یوسف ہے. بات کے علماء کا نظریہ, اور میرا بھی عقیدہ یہی ہے کہ نہیں, امام کا اختیار ہے, ولایت ہے, جسے چاہیں اسے نظر آئے, جسے چاہیں اسے نظر نہ آئے, اور جسے نظر آئے وہ ولایت رکھتے ہیں, کون پہچانے کون نہ پہچانے. یہ امام کا پورا اختیار, یہ امام کی ولایت. ایک دلیل کے طور پہ واقع جلدی سے پیش کروں اگر سننا چاہیں. حضرت ختم مرتبہ کا سیرہ حلبیہ میں ہے کہ ام جمیل, سب جانتے ہیں ام جمیل کو؟ چل تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, آپ کی خاموشی بتا نہیں جانتے. ابو لہب کا سب نے نام سنا ہے, چچا تھا پیغمبر اسلام کا, اس کی بیوی کا نام ہے ام جمیل. قرآن نے کہا نا کہ حمالۃ الحطب, جو پیغمبر اسلام پہ کوڑا پھینکتی تھی, تو اللہ نے اس کو بہت سخت الفاظ میں لعنت کی, نفرین کی. معاویہ کی پھوپھی تھی, یعنی کوئی بھی رشتہ کوئی اچھا اس کا, تو بے انتہا بہت رکھتی تھی رسول خدا کا, بہت نفرت کرتی تھی, کوڑا ڈالتی تھی رسول خدا کے سر پہ جہاں سے پیغمبر گزرتے. تو ایک مرتبہ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے سامنے پیغمبر بیٹھے, کچھ صحابہ بیٹھے. ایک مرتبہ ام جمیل آئی, بڑ بڑاتی ہوئی جیسے اس کی عادت تھی. جیسے ہی آنے لگی پیغمبر مسکرانے لگے. صحابہ سے کہا یہ ام جمیل آ رہی ہے, میرا پوچھے کہ بتانے کی ضرورت نہیں. بہت ہی آپ لوگ سنا رہے, جیسے آپ خاموش رہے وہ صحابہ خاموش ہو گئے. آپ سامنے بیٹھے, کیا مطلب ہم سے آ کے پوچھے گی؟ میں نے کہا چپ رہو.
ابھی خود ہی دیکھ لو. اب وہ پیغمبر اسلام کو دیکھ رہے کہ ام جمیل آ رہی ہے, پیغمبر اسلام سامنے بیٹھے ہیں اور یہ آئے گی توہین کرے گی. ان کا قریش کا بہت زیادہ زور تھا. ایک مرتبہ ام جمیل نے آ کے سوال کیا کہ محمد کہاں ہے؟ اب وہ صحابہ کبھی پیغمبر کو دیکھیں کبھی اسے دیکھیں کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ نے کیا کچھ کہا اس نے, اس کے بعد اس کے بعد چلی گئی. پیغمبر مسکراتے رہے. اب ایک مرتبہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ یہ اتنے سوالات کر کے چلی گئی کہ اب اگر آئے گی تو دیکھ لے گی. کہا یا رسول اللہ کیا مفہوم ہے؟ یہ آپ سامنے بیٹھے تھے ہم سے پوچھ رہے تھی بغیر دیکھے چلی گئی. کہا میں جسے چاہوں اسے نظر آتا ہوں. بھائی شب ہجرت بھی پیغمبر نے ایسا ہی کیا. گھر کے دروازے میں 40 افراد کھڑے تھے, پیغمبر سامنے سے گزر گئے. ہے نا زیادہ گرامی. تو حبیب خدا کی ولایت ایسی ہے, یہ پیغمبر اسلام کا وارث حقیقی ہے, ان کی ولایت کا وارث. تو ایک مرتبہ کہا کہ جسے چاہوں اسے نظر آتا. زیادہ گرامی جسے چاہتے ہیں اسے نظر آتے ہیں. ایسے بہت سی روایات میں ہے جب ظہور کریں گے تو بہت سے لوگ کہیں گے ارے یہی امام زمانہ, میں نے کربلا میں دیکھا تھا. کوئی کہے گا نہیں میں نے نجف میں دیکھا تھا. کوئی کہے گا میں نے حج پہ دیکھا تھا. مقدس مقامات پہ ہمیشہ صاحب الزمان موجود ہوتے ہیں. 40 پہ ہر سال کربلا ہوتے ہیں, ہر سال حج پہ خانہ کعبہ میں ہوتے ہیں. بہت سے لوگ دیکھیں گے پہچانیں گے کہ ہاں یہی ہے. اس کا مطلب ہے کسی کسی کو نظر بھی آتے ہیں. عزیزان گرامی اب یہ ہے غیبت. آخری جملے سن لیجیے. عزیزان گرامی بہت سے مطالب ذہن میں لے کے آیا تھا, میں نے جتنا ہو سکتا تھا خلاصہ کیا کہ آپ کے سامنے مفہوم پیش کر سکوں. آج امام زمانہ کا دن ہے. آج ہم کس کی رعیت ہیں, کس کی حکومت میں زندہ ہیں. اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھیں. ہر آدمی یہ کہے کہ میں لاوارث نہیں ہوں, میرا ایک وارث موجود ہے, ان کا امام زمانہ نام. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. آج دنیا میں لوگ نہ جانے کیسے کیسے ظلم کر رہے ہیں شیعوں پہ. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لاوارث ہیں. جب کسی شیعہ نے کہا نا میرے مولا سے کہنا میں بہت پریشان ہوں, میرے لیے دعا کر دیں, تو امام نے کہا میرے اس شیعہ سے کہنا ہم تمہارے سے غافل کب ہیں جو دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. مولا اپنے ہر شیعہ کو اس کے نام سے جانتے ہیں, یہ میرا ماننے والا ہے, یہ کہاں رہ رہا ہے. جب پریشان ہوں تو ایک مرتبہ پکاریں تو صحیح امام کو. جب زیادہ پریشان ہو جاؤ تو ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں کھلے آسمان کے نیچے آ کے 3 مرتبہ قبلہ کا رخ کر کے کہو یا صاحب الزمان ادرکنی, یا صاحب الزمان ادرکنی, یا صاحب الزمان ادرکنی. پھر محسوس کرو کہ امام موجود ہے. نجف اشرف کے بہت بڑے عالم تھے, عارف تھے. عطا اللہ بہجت کی, علامہ طباطبائی, تمام جتنے بڑے بڑے عرفاء گزرے نا ان سب کے استاد سید علی آغا قادی, آغا قادی طباطبائی, علی آغا قادی, نام سن رکھا ہوگا تو. وادی السلام میں ان کی قبر ہے. بہت بڑے عارف تھے. ان سے کسی نے سوال کیا آغا آپ نے کبھی امام زمانہ کی زیارت کی ہے, کبھی آپ نے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا میں اس کو شیعہ ہی نہیں مانتا جو ہر روز صبح امام کی زیارت نہ کرتا ہو. وہ شیعہ ہی نہیں جو ہر روز صبح امام کی زیارت نہ کرتا ہو. بہت سے لوگ پریشان ہو گئے ہیں, بہت سے لوگ تو گھبرا رہے ہیں کیا مطلب شیعہ نہیں کیا. کہا وہ شیعہ ہی نہیں جو امام کی ہر روز صبح زیارت نہ کرتا ہو. کہا کیسے, ہمیں تو کسی کو زیارت نہیں ہوتی. وہ شیعہ کے علماء بڑے بڑے جنہوں نے سوال کیا تھا, عام لوگ نے, میرے جیسے لوگ نہیں, بہت بڑے بڑے علماء فقہاء جو بعد میں مرجع بنے سب, وہ سوال کر رہے تھے. کہا ہمیں تو صبح زیارت نہیں ہوتی. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, کوئی عاشق امام زمانہ ہو, صبح کرے آنکھوں کے سامنے امام نہ آتے ہو. دیکھنا مقصود نہیں ہے, انسان محسوس کرتا ہے امام موجود ہیں. اس واقعے میں تمام کر رہا ہوں, واقعے کو سنیں گے. کہا کیسے؟ کہا انسان جب کسی کا عاشق ہوتا ہے نا وہ آنکھوں کے سامنے ہمیشہ رہتا ہے. توجہ ہو. کہا کیسے؟ کہا ذرا جانا تیز نمک والا کھانا کھا لینا. نمک تو سب سمجھتے ہیں, تیز نمک آپ زیادہ کھا لینا اس کے بعد پیاس ہی پیاس لگتی ہے. ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھر جا کے آپ نمک کھا کے دیکھتے ہیں پیاس لگتی ہے کہ نہیں. جب تیز نمک ہو تو بعد پیاس ہی پیاس لگتی ہے. کہا کیا ہوگا؟ کہا امام زمانہ کا تمہیں زیارت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا, لیکن ایک شرط ہے, پانی نہ پینا. تو انہوں نے کھانے میں تیز نمک کیا سب نے اور کھانا کھا لیا, پانی نہیں پیا, سو گئے. صبح اٹھے کہا نہیں کوئی زیارت نہیں, پتہ نہیں سب آئے. کہا کوئی زیارت نہیں ہوئی. آپ نے کہا تھا زیارت سمجھ میں آ جائے گی. کہا تم کیا سمجھ رہے تھے کہ رات میں کیا ہوگا, کھانا کھانے سے امام صاحب کی زیارت ہو جائے گی. کہا آپ نے کہا کہ تیز نمک کے ساتھ کھانا کھا لو, اس کے بعد تمہیں زیارت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. کبھی کیا دیکھا تم نے, کو خواب دیکھا؟ کہ بس پوری رات جب بھی آنکھ لگتی تھی بس ایک خواب آتا تھا, سامنے پانی بہ رہا لیکن اب پی نہیں رہے.
پتہ نہیں توجہ ہے کا سامنے پانی رکھا تھا لیکن پانی نصیب نہیں تھا. کبھی کنویں کے سامنے کھڑا دیکھا پانی نہیں ہے, دریا بہتا دیکھا پانی نہیں پی رہے, ہم کھڑے ہیں پیاسے ہیں. کہ جب اتنی نمک کی انسان کو شدت سے زبان پہ نمکینیت محسوس ہو رہی ہو کہ انسان بغیر پانی پیے سو جائے تو پوری رات خواب میں پانی ہی نظر آتا ہے, جب کم از کم اتنی تڑپ ہو امام زمانہ کے لیے تو پوری رات خواب میں امام زمانہ ہی امام زمانہ نظر آئے. جب تڑپ اتنی ہو, عشق اتنا ہو صاحب الزمان, تو پھر امام زمانہ کیوں نظر نہیں آئے؟ آئے اتنی تڑپ ہے رضان گرامی, اس لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر روز صبح زیارت نہ ہو. جو عاشق ہوگا امام زمانہ بلند تر صلوات. ہاتھوں کو بلند کر لیں. میں نے 5 منٹ پہلے کہا تھا 2 منٹ رکھیں. مختصر سے دعا کروں گا. پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, صاحب الزمان علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما, ان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, داعش کو, طالبان کو اور آل سعود کو غارت فرما. پروردگارہ اس وقت دنیا کے حالات بہت سے خراب ہیں, مؤمنین کی حفاظت فرما, عراق و شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما, قبلہ اول کو آزاد فرما, جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. جتنے مومن مومنات یہاں آج موجود ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما, جتنے مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما, مقروضوں کے قرضے ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, خصوصاً وہ والدین جو اپنے بچوں کی طرف سے پریشان ہیں, بچے بچیوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں, امتحانوں کی طرف سے جو پریشانی ہے پریشانی دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلوات. اللهم صل على